الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب نے کل بھی وتر کی نماز سے پہلے ایک حدیث شریف کا خلاصہ بتایا تھا مختصر طور پر، اور آج بھی عصر کی نماز کے بعد کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لی تو فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نفل سے افضل ہے وہ. اور آگے چل کر حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. کوئی آدمی 1000 رکعت نفل کب پڑھ سکتا ہے؟ روزانہ پڑھنا شروع کرو، دیکھو کتنے دن میں آپ 1000 رکعت نفل پڑھیں گے. ابھی یہ رمضان کی 20 رکعت شمار کرو آپ، تراویح کی روزانہ کی 20 رکعت تو 5 دن کی 100 رکعت، 10 دن کی 200 تو 30 دن کی کتنی ہوئی؟ 600 رکعت ہوئی. ایسا سمجھو. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک علم کا باب سیکھ لیا تو اس پر اللہ تعالی 1000 رکعت نفل سے بہتر فرمایا گیا اس کو کہ اس کے بقدر اجر و ثواب اور نیکی عطا فرماتے ہیں. اس لیے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں مستقل علم کا باب باندھا ہے، فضائل علم، اور اس میں کئی قرآن کریم کی آیتیں، کئی احادیث اور کئی اقوال بزرگوں کے بیان کیے، ترغیب دلانے کے لیے، علم کی فضیلت بتانے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو بغیر علم کے زندگی گزارتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کے عمل میں اور جس کے پاس علم ہوگا اس کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور فرمایا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم اللہ کا ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور علم کا گنہگار کو نہیں عطا فرماتے. علم کے لیے پاکیزگی شرط. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. میں نے اپنے استاد امام وکیع سے پوچھا، یعنی ذہن کے کمزور ہونے کی شکایت کی، یاد نہیں ہوتا ہے ایسا، میرا ذہن کمزور ہے، جلدی سے یاد نہیں ہوتا ہے. سوء حفظی، فرمایا میں نے شکایت کی کہ یاد نہیں ہوتا ہے جلدی. فاوصانی الی ترک المعاصی، استاد محترم نے مجھے سب سے پہلی نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو. اب کبائر تو چھوڑنا ہی ہے، بڑے بڑے گناہ، لیکن صغیرہ گناہ بھی آدمی چھوڑ دے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہ بھی چھوڑ دے. فإن العلم نور من الہی، نور اللہ کا ایک نور، علم جو ہے اللہ کا ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي،
اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کا یہ نور جو ہے کسی عاصی کو، کسی گنہگار کو عطا نہیں فرماتے۔ تو سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت علم کے لیے ضروری، کیونکہ علم سیکھا جاتا ہے آنکھوں کے ذریعے۔ قرآن کریم پڑھے گا، احادیث نبویہ پڑھے گا، تو اسی آنکھوں کی روشنی کے ذریعے جب وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے تو پھر انہی آنکھوں کے ذریعے وہ کسی غیر محرم کو دیکھے گا، یا موبائل میں ایسی ریلز یا ایسی چیزیں دیکھے گا جس سے گناہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچ کر رہے تب علم آئے گا۔ آج دیکھا ہوگا آپ نے کہ عالم تو بہت ہیں، ظاہر علم آ گیا لیکن علم کا نور نہیں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں کنٹری میں گئے، عرب ممالک میں گئے، دوسرے ملکوں میں گئے، ترکی میں گئے، وہ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، کلین شیو ہے، اور نام بڑے بڑے، شیخ فلاں، شیخ الشیخ فلاں فلاں فلاں۔ تو علم تو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ علم جو صحیح ہوتا ہے وہ انسان کو عمل کی دنیا میں ضرور لے جاتا ہے۔ اس لیے کسی عارف نے، اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، کہ جو علم حق کا راستہ نہ دکھائے، جو اللہ کی معرفت تک نہ پہنچائے، فرماتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ شیطان کو دیکھا، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنے سجدے اللہ کو کیے، اتنی عبادتیں کی، اور علم بھی بہت تھا اس کے پاس۔ وہ تو ملائکہ کا سردار تھا، ابلیس فرشتوں کا سردار، اتنا علم اس کے پاس تھا، اور عابد بھی بہت بڑا تھا، عبادت گزار، لیکن فرماتے ہیں کہ معرفت نہیں تھی، عاشق نہیں تھا وہ۔ علم جو ہے عشق کی پہچان کرواتا ہے، معرفت خداوندی تک لے جاتا ہے۔ تو صحیح علم ہمیشہ انسان کو اللہ کی معرفت کرواتا ہے۔ اب علم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے دنیاوی علم اور ایک ہوتا ہے دین کا علم۔ یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم، فقہ کا علم، اسے ہم علم کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سائنس کا علم ہے، جغرافیہ ہے، فلاں ہے، میڈیکل کا علم ہے، یہ اسے علم تو نہیں کہتے، اسے معلومات کہتے ہیں۔ علم کا اطلاق صرف دینی علوم پر ہوتا ہے، کہ قرآن و حدیث کا جو علم ہوتا ہے اسے علم کہتے ہیں، اور دوسرے علم کو ڈگری کہتے ہیں، ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ معلومات کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، اولین اور آخرین کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اتنا علم تھا آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں تھا کائنات میں، دنیا میں، اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ حالانکہ آپ پڑھے لکھے نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی مدرسے میں نہیں گئے، کوئی بکس ریڈ نہیں کی، پڑھی نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے علم ملا آپ کو۔ دنیا کا سب سے زیادہ علم، اس کے باوجود قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں زیادتی عطا فرما۔ ہمارے پاس تو لے دے کر کچھ بھی نہیں ہے، دو چار الفاظ ادھر ادھر کے ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کوئی علامہ لکھتا ہے، کوئی محدث لکھتا ہے، کوئی فقیہ لکھتا ہے، کوئی مفتی لکھتا ہے، کیا کیا لکھتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ علم میں زیادتی کی دعا بھی مانگے۔ مدارس میں جن اساتذہ کے پاس بچے مکتب میں پڑھنے آتے ہو، یا حفظ کرنے کے لیے آتے ہو، یا عالمیت میں آتے ہو، تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو دعاؤں کا اہتمام ضرور کروائے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ علم سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تو اور ضروری بن جاتا ہے
کہ آپ دعا کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں برکتیں عطا فرما۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ فارغ ہو گئے، بھائی فلاں حافظ صاحب بن گئے، او ماشاءاللہ حافظ قرآن، اب کیا ہوگا تو رمضان میں قرآن اٹھائیں گے، وہ بھی تراویح سنانی ہوگی تو 4 رکعت پڑھانی ہے، لو میرا پاؤ پارا تو میں دیکھ لو۔ یا دیکھا کہ نہیں کتنے حفاظ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی 4 رکعت وہ پختہ یاد کر کے آتے ہیں۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا سلیم صاحب کو کہ وہ پورا 1.25 پارا دیکھ کر آتے ہیں، یاد کر کے آتے ہیں، بچوں کی جو لفزشیں ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اشارہ لقمہ دے دیتے ہیں۔ ورنہ یہ جو حفاظ کھڑے ہیں، اگر کسی ایک کی غلطی جائے تو وہ دوسرے 3-4 میں سے کوئی جلدی نہیں بولے گا، کیونکہ میری ذمہ داری تو وہ پاؤ پارے والی ختم ہو گئی، میرا پاؤ پارا چلا گیا، اب باقی کا یاد ہوگا، اچانک یاد آ گیا تو لقمہ دے گا، نہیں یاد آیا تو مولانا سلیم صاحب تو ہے ہمارے۔ تو یہ نہیں، پورا 1.25 پارا ہمیں یاد کرنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ آدمی پورا سال قرآن نہیں اٹھاتا ہے، صرف رمضان میں اٹھاتا ہے، رمضانی حافظ، وہ رمضان میں اس نے قرآن اٹھا لیا، یاد کر لیا، وہ بھی اپنا یاد کیا، اپنا پاؤ پارا وہ دن بھر میں 10 مرتبہ پڑھے گا، 10 مرتبہ ادھر ادھر سنائے گا، بھائی باقی پھر 1 پارا کون، تو وہ سب اپنا اپنا یاد کر لیں گے، وہ سنا دیں گے۔ اب غلطی جائے گی تو کون نکالے گا؟ وہ اللہ معاف کر دیں گے، غفور رحیم ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، پورا 1.25 پارا پختہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے لیے روزانہ 10 پارے تلاوت کرنا ضروری، حافظ قرآن کے لیے روزانہ 10 پارے کی تلاوت ضروری، وہ بھی غیر رمضان میں، ایسے نہیں کہ رمضان میں۔ جو حافظ قرآن ہو روزانہ 10 پارے تلاوت کرے گا اور 3 پارے زبانی سنائے گا، اسے کہتے ہیں حافظ قرآن۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سب رمضانی حافظ ہو گئے، قرآن یاد کر لیا، رمضان آیا اٹھا لیا، اور رمضان کے بعد جیسے ہی یہاں 27ویں دعا ہوگی، ختم قرآن ہوگا، ماشاءاللہ وہ عید گفٹ مل گیا، اس کے بعد وہ قرآن جو ہے وہ الماری میں اتنے اوپر رکھ دیں گے کہ بعد میں سیڑھی لے کر اس کو اٹھانا پڑے گا، اتنا اوپر رکھ دیں گے اس کو۔ اسی طرح عالمہ کورس ہے، عالم کا کورس ہے، ہم اپنے بچوں کو عالم بنا دیتے ہیں، عالمہ بھی بنا دیتے ہیں، بہت اچھی ماشاءاللہ خوبی کی بات ہے، تعریف کی بات ہے، لیکن پڑھنے کے بعد ان بچوں کو عادت ڈالیں، ان بچوں کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے، خود بچوں کا ذوق ہونا چاہیے کتب بینی کا۔ فارغ ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارغ ہو گئے تو اب یہ سب کتابوں سے فارغ، اب اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ وہ کنتھاریہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے دارالعلوم کنتھاریہ میں افتاء کے سال، مفتی کلاس پڑھتے تھے، تو آخری سال میں ایک بچہ تھا، میرے خیال سے کسی گاؤں کا، کون سا گاؤں تھا وہ مولانا، وہ گھراسیا لوگوں کا کون سا گاؤں ہے؟ ہاں وہ کوئی گاؤں ہے، دیگام، تو وہاں کا ایک لڑکا آخری سال میں تھا اور پوری جماعت میں سب سے زیادہ شریف، کہتے ہیں نا سب جماعت میں 2-4 تو ایسے نمونے ہوتے ہیں نا، تو وہ سب سے زیادہ شریف۔ اب آخری سال ہے، سالانہ جلسہ ہونے والا ہے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب منوبری رحمت اللہ علیہ بھی حیات تھے، تو وہ طالب علم جب فارغ ہوا تو اس کو 3 ٹرک بھر کے لوگ گاؤں سے لینے کے لیے آئے تھے، کاوی گاوا سے، دیگام سے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فارغ ہو رہے، کہ بھئی کیا ہوا تھا کہ میں فارغ ہو رہا ہوں، تو 3 ٹرک بھر کے پورے گاؤں کو بلایا تھا، بچے، مرد، عورتیں، بوڑھے۔ ویسے بھی کنتھاریہ کا جلسہ جو ہوتا ہے دارالعلوم ایک مثالی جلسہ ہوتا ہے، صبح سے لوگوں کی آمد و رفت شروع، اور 10 بجے سے وہ جو کچن ہال ہوتا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، جلسہ ختم ہوتا ہے 1 بجے 1:30 بجے، لیکن 10 بجے سے لوگ کھانا شروع کرتے ہیں، 2000-5000 آدمی کا کھانا۔ آج تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے وہاں گویا کہ ایک نکاح ہے، شادی ہے، شادی کا فنکشن، پورے بھروچ ضلع سے لوگ آتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ فراغت کے بعد
کتب بینی نہ چھوڑے، علم سے تعلق نہ چھوڑے، اپنے اساتذہ سے ربط رکھے. بچے حافظ ہو کر گئے، پھر استاد کو پوچھتے بھی نہیں. بعض مرتبہ تو راستے میں بھی ملتے تو گلی وہ کٹ لے لیتے. استاد آتے ہیں پوچھیں گے کچھ. مسجد میں بھی آئیں گے تو استاد کو پہچانتے بھی نہیں، کبھی ملاقات بھی نہیں کریں گے. جب آدمی ان چیزوں سے تعلق توڑ دیتا ہے، جب استاد سے ملے گا تو استاد پوچھیں گے کم سے کم، بیٹا پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو؟ عالم بن گیا ہے تو پوچھتے بیٹا کوئی مشغلہ ہے دینی؟ کتابیں دیکھتے رہو، مسائل دیکھتے رہو. تو استاد نصیحت کرتا ہے. لیکن اگر استاد کے پاس آئے گا نہیں، ڈاکٹر کے پاس آئے گا نہیں تو دوا کیسے ملے گی؟ علاج کیسے ہوگا؟ تو پھر بچے جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں. مولانا نے ابھی بھی اعلان میں کہا نا کہ ماحول بہت زہریلا ہے. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ویسے بھی اس ملک کے حالات تو آپ جانتے ہیں، واقف ہیں کہ آدمی گناہوں سے بچنا چاہے، اپنی نسل کی حفاظت کرنا چاہے تو کتنا مشکل ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اتنے حالات خطرناک ہو گئے. دنیا کے ہر ملک کا یہ حال ہے. جہاں جہاں مسلم ممالک میں یا کسی بھی ملک میں ہمارے مسلمان آباد ہے، وہاں ماحول اتنا ہے کہ آدمی کے لیے ایمان بچانا تک مشکل ہو گیا. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، حلال اور حرام کی کوئی فکر نہیں ہے. جو ملا کھا لیا. آپ کے یہاں تو ہر چیز دیکھ کر لیتے، سویٹ بھی ایک لیں گے تو پہلے اس کو پڑھیں گے کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہے. ہمارے ملک میں ہم جہاں سے آتے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں انگریزی کسی کو نہیں آئے گا تو وہ سویٹ کی پہ کیا پڑے گا، وہ تو اٹھائے گا نہ کھا لے گا، جو بھی ملا کھا لیتا ہے. تو دنیاوی علم بھی ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے. عصری علم جو مقامی علم ہوتا ہے یہاں والوں کے لیے، جیسے کہ انگریزی ضروری، جس ملک میں بستے ہیں اس زبان کا علم ضروری کہ وہاں اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے، اپنے دین کو بچا سکے. تو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مزید علم عطا فرما. اللہ کے نبی یہ دعا فرماتے تھے اور یہ قرآنی دعا ہے. اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، اور خاص کر جو بھی اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، پڑھنے والے بچے، طالب علم، اس کے لیے بہت ضروری ہے روزانہ دعاؤں میں اس کا اہتمام. ادعیہ معصورہ، دن بھر کی جو دعائیں ہیں ابھی بتائی نا مولانا سلیم صاحب نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جتنی بھی ربنا ہے روزانہ اس کو پڑھتے رہو، دعائیں مانگتے رہو. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ جتنی بھی ربنا ہے مستقل ہے نا، چہل ربنا ہے، چہل درود ہے، اس طرح سے وہ جتنی ربنا ربنا آئے گی وہ پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے یہ دعا. اور بعض بزرگوں کا، علماء کا کہنا ہے کہ ہم اپنی زبان میں دعا مانگے اس سے پہلے یہ قرآنی دعا کا ضرور اہتمام کریں. قرآنی دعا جو ہوتی ہے نا وہ جلدی قبول ہوتی ہے. وہ عربی زبان میں اور قرآن ہے، اوپر سے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن جڑ جاتا ہے. ویسے بھی ہماری گجراتی میں نہ اردو میں نہ اس میں انگریزی میں کچھ رکھا نہیں ہے جلدی، لیکن یہ جو ہے پاکیزہ زبان، عربی زبان، جنتی لوگوں کی زبان. اور اللہ کے نبی جو آخر الزمان تھے، ان کو جس بستی میں، جس علاقے میں، جس ملک میں مبعوث کیا، وہاں کی لسان عربی زبان. تو اس زبان کے اندر مانگی ہوئی دعا، اس میں دل میں سکون بھی ہوتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. تو جتنی ربنا ہے وہ شروع میں پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم کے لیے مزید محنت کرنے والا بنائے. ہمارے بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ علم کے لیے کتنی محنت کرتے تھے. عشاء کے بعد کتب بینی میں لگتے تھے تو تہجد کا وقت اور کبھی فجر کا وقت ہو جاتا تھا. کتابیں دیکھتے دیکھتے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پوری رات کتابیں دیکھتے. ہمارے ساتھ بعض پڑھنے والے طالب علم کہ ان کی رات جو ہوتی ہے وہ درسگاہ میں اور صبح بھی درسگاہ میں ہوتی ہے. وہ رات کو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے 12 بجے 1 بجے 2 بجے، اور آنکھ لگی تو کتابوں کے اوپر ہی سر دے کر سو گئے. فجر کے وقت اٹھا دے بھائی صبح ہو گئی. تو یہ علم کا ذوق کہلاتا ہے. اب آج کل کا ماحول کیسا ہو گیا کہ گھڑی میں دیکھتے ہیں کہ بھائی 5 بجے چھٹی ہونے والی ہے، 7 بجے، تو 10 منٹ پہلے دیکھنا شروع کر دیتے کہ ابھی 10 منٹ باقی ہے. جلدی بیگ میں وہ سب کتابیں بکس رکھنا شروع کر دیتے بچے.
علم کا ذوق نہیں رہا، نہ طلبہ میں ذوق رہا۔ اساتذہ بھی بیچارے کیا کریں گے؟ جب طلبہ میں ذوق نہیں رہے گا تو یہ کتنی محنت کریں گے؟ جب سامنے باذوق طلبہ ہوں گے تو اساتذہ کو پڑھانے میں مزہ آئے گا۔ یا تو بچے یہ چاہتے کہ آج استاد نہیں آئے تو اچھا ہے، بہت مزہ آئے گا، ہاں تو ہمارے استاد نہیں آئے کلاس میں، ہم نے بہت مزہ کیا۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پڑھا ہے تو فلاں کتاب مجھے حضرت آپ سے پڑھنی ہے، تو امام محمد نے فرمایا کہ میں تو فلاں جگہ بھی پڑھانے کے لیے جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں نے میرے لیے سواری کا انتظام کیا ہے، میں گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں جاتا ہوں، تمہارے پاس سواری ہے؟ تو کہا میرے پاس تو سواری نہیں ہے، تو کہ حضرت مجھے یہ کتاب آپ سے پڑھنی ہے کیسے بھی، تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی انتظام کر لو۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت استاد آپ سواری پر سوار ہوتے ہوتے چلیے، میں آپ کے پیچھے کتاب لے کر دوڑتا رہوں گا۔ اس طرح انہوں نے یہ کتاب پڑھی ان سے، وہ سواری پر سوار ہے، امام شافعی چلتے چلتے وہ دوڑتے دوڑتے وہ کتاب ہاتھ میں پڑھتے جاتے ہیں۔ ایسا علمی ذوق ہمارے اندر۔ یہاں تو کلاس میں استاد نے ایک دن کھڑا کر دیا 15 دن، دوسرے دن بچہ نہیں آئے گا، اب میں نہیں پڑھوں گا یہ استاد کے پاس، اس نے تو مجھے آدھا گھنٹہ کھڑا کیا، میرے پیر میں درد ہو گیا، مجھے پنش کی، مجھے سزا دی۔ علم ایسے نہیں آتا، علم کے لیے مجاہدہ، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم کا ذوق عطا فرمائے، قرآن کریم کا ذوق عطا فرمائے، احادیث نبویہ کے پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے۔ جتنا بھی دین کا علم ہو اللہ تعالیٰ اس دین کے علم کے لیے ہمیں قبول فرمائے اور مزید ذوق کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔